اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فأقم وجهك للدین حنیفا فطرة اللہ التي فطر الناس علیها لا تبدیل لخلق اللہ ذلك الدین القیم ولكن اکثر الناس لا يعلمون۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں توفیق بخشی اور لنبشر انفسنا بأننا قد طہرنا بولایت سیدتنا مولاتنا فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے اس موضوع کے ساتھ اس کائنات میں جتنے بھی انسان ہیں، جتنے بھی جاندار ہیں، ذی شعور ہیں یا نہیں ہیں، کس طرح پروردگار عالم ان سب پر وجود مقدس فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے صدقے میں ان پر رحمتیں اور بہت ساری عنایتیں فطرت میں اور اس کے ساتھ ساتھ دنیاوی زندگی کے جینے کے ساتھ روحانی طور پر انسان کی زندگی کے لیے وجود اور ولایت سیدۃ النساء العالمین کی معرفت دلوں کو زندہ کرنے کے لیے اور روحوں کے ہمیشہ زندہ رہنے کے لیے کتنی ضروری ہے۔ ان سارے موضوعات کو، مباحث کو ہم اپنے وہ کتاب جسے تبیانا لکل شیء کہا، کلام الہی، معجزہ الہی، معجزہ پیغمبر، چیلنجنگ کتاب، معجزانہ کتاب، جس کے حروف معجزہ، جس کے لفظ معجزہ، جس کے بیان معجزہ، جس کا کلام اوتھینٹک، جہاں رکھ دیا جائے وہاں نور، پڑھا جائے تو نور، سنایا جائے تو فرشتوں کا نزول، ایک ایک چیز کے ساتھ برکتوں، رحمتوں، بخششوں کا وعدہ، ایسی مقدس اور نورانی کتاب کے لفظوں کو توفیق اہل بیت علیہ السلام سے سمجھنے کے لیے توسل کرتے ہیں محمد و آل محمد کے ساتھ، اور وجود مقدس محمد و آل محمد، ان کے فرمودات، ان کی احادیث، ان کے بیانات اور ان کی تمام جتنی گائیڈنس جو مینار ہدایت ہے انسانیت کے لیے، اس میں سے ایام فاطمیہ کی فرش ادا پر یہ صف بچھا کر ہم اپنے اپنے گھروں میں اپنا دامن پھیلا کر بیٹھے ہیں کہ وقت کے امام ان نورانی حروف سے، ان نورانی کلاموں سے ہمارے دلوں کو معرفت بخشیں اور ہماری دنیا و آخرت میں ہمیں محمد و آل محمد کے ساتھ قرار دیں، ہمارے اور ان کے درمیان دوری نہ آئے، ہمیں ان کا قرب نصیب ہو، ہمیں ان کا جوار نصیب ہو، ہمیں ان کی ہمسائیگی نصیب ہو، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ان کی محبت کی لذت سے آشنا ہو جائیں۔ یہ سارے مقاصد ذہن میں رکھ کر تو آپ سب کے ساتھ تھوڑا سا الگ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے اس فرمان سے کہ ان الفقہ مفتاح البصیرت، ان الفقہ تو مفتاح البصیرت، یا پھر دوسری طرح ان الفقہ تو ان الفقہ تو سبب مناظر رفیعہ، کسی بھی وجود مقدس معصومین علیہم السلام یا قرآن یا ان کے فرمودات میں غور و فکر کرنا، تفقہ کرنا، درایت کرنا، سمجھنا، اس کے فلسفے کی طرف جانا، اس کی اصل حقیقت کی طرف جانا، ظاہری لفظ سے ہٹ کر اس کے اندر جو مطالب چھپے ہیں ان کو فائنڈ کرنا، خود سے نہیں، معصومین کے ذریعے، ان کے کلام کے ذریعے، یہ انسان کے لیے بصیرت کی کلید ہے، کی آف نالج، کی آف وزڈم۔ If you want to get wisdom, if you want to get
open the gate of wisdom on you, on ourselves. If we want to open that gate on ourselves, तो क्या करें? तफक्कुह करें, जो हम हर रोज अयाम फातिमिया की नशिस्तों में अंजाम दे रहे हैं, और उसमें हर रोज आप लोगों के लिए कोई ना कोई मफहूम है। आज उसी सूरह रूम की आयत नंबर 30 के जितने भी उसकी तफसील में, उसके बयान में, उसकी तफसीर में, जो कि 10% भी अभी हम आगे उससे नहीं निकल सके। वजह उसकी कि उतनी बात करती हूं कि आप लोग उसको अब्जॉर्ब करें, और अब्जॉर्ब करने का मतलब उसको एक पानी की तरह पीकर जैसे सेटिस्फैक्शन होती है अंडरस्टैंडिंग की, उसमें जाएंगे तो फिर अहले बैत की तरफ मारिफत बढ़ेगी, मारिफत बढ़ेगी तो मोहब्बत बढ़ेगी, मोहब्बत बढ़ेगी तो ताल्लुक पैदा होगा, ताल्लुक पैदा होगा तो कुर्ब में जाएंगे, कुर्ब में जाएंगे तो खुद को उनके करीब पाएंगे, उनके करीब पाएंगे तो उनके इश्क में गर्क हो जाएंगे, गर्क होंगे तो अपना मतलब निकलेगा, तो अपनी असल हकीकत की तरफ जाएंगे। जब तक हम अपने आप से गुजर कर उनके पास ना पहुंचे, हम असल हकीकत को नहीं पा सकते। जब तक हम मैं की मंजिल में रहेंगे, जब तक खुदी की मंजिल में रहेंगे, जेलसी, हसद, ये वो, दुनिया, मटीरियलिज्म सब ज़िबा हो जाता है अगर मारिफते मोहम्मद व आले मोहम्मद इंसान को नसीब हो जाए। सवाल था कि मन राज़िक़ुहु व मन ख़ालिक़ुहु, इसके ऊपर एक सवाल था कि फिर ये लोगों को समझ ही ना आती कि राज़िक कौन है और खालिक कौन है। ये एक सवाल था जो यस्टरडेज का आंसर, और उस एक उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल, चूँकि मैंने अव्वल नूर से इसलिए बहस को शुरू नहीं किया और दूसरे नूर से क्योंकि हम अयाम फातिमिया में हैं, और मौजू यही था कि हम वजूद मुक़द्दस सय्यदतुन निसाइल आलमीन, क्योंकि हम हमेशा अव्वल नूर, इल्म अव्वल, नूर अव्वल, खुल्क अव्वल, खल्क अव्वल, हिल्म अव्वल, अक्ल अव्वल, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसको बारहा जिक्र कर चुके और करते हैं। और फिर विलायत अमीर अल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के लिए भी हमने घुट्टी में इसको पिया, और ये सारी चीज़ें हमेशा से हमारे साथ हैं। जिस चीज़ की कमी और जिस नूर के ऊपर हम सारों को बहुत ज़माने पहले जो समझ आनी चाहिए थी कि उम्र उसमें उसके बगैर गुजर गई, उसको, उस मौजू को मैंने मौजू मजलिस करार दिया लुत्फ़ अहले बैत अलैहिस्सलाम से। वो विलायत या वो वजूद जिसके बगैर हम विलायत अमीर अल मोमिनीन तक पहुंच ही नहीं सकते, विलायत अमीर अल मोमिनीन की मारिफत ही नहीं है, बाबुल इल्म का वो दर ही नहीं खुल सकता, वहां तक जा ही नहीं सकते, पहुंच ही नहीं सकते, हमारे अंदर एनर्जी नहीं आ सकती, इस्तिताअत नहीं आएगी, एबिलिटी नहीं आएगी, कैपेसिटी नहीं आएगी। तो जो चीज इंसान को ग्रो देती है, रुश्द देती है, नशो नुमा देती है, जो इंसान के अंदर वो नूर देती है जिससे वो उनकी तरफ अपने आप को लेकर चल सकता है, वो वजूद मुक़द्दस फ़ातिमतु ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा है। इसके ऊपर मैंने बाकी सारे दिन आपको प्रूफ दिए और बहस की। आज जो एक मैसेज था उसे देखकर तो फीडबैक तो लगा मुझे, लेकिन उससे परेशानी मुझे ज़्यादा हुई क्योंकि मैंने अपने आप को फोकस सैयदा पाक सलामुल्लाह अलैहा के लिए रखा। लेकिन आज उस रिवायत में जो बसाइरुद दराजात, बेहतरीन किताब, हमारी उन किताबों में से कि जो एक पिलर है बड़ा तशय्यो के अंदर, और इसरार आले मोहम्मद जो सुलैम इब्न कैस की, और अवालिमुल उलूम अल्लामा बहरैनी, ये अवालिमुल उलूम भी एक ज़बरदस्त किस्म के एक पिलर का काम देती है जिसके अंदर फ़ज़ाइल मोहम्मद व आले मोहम्मद को या इन चीज़ों को आप तलाश कर सकते हैं। और ये वाली हदीस तो हमारी अहले सुन्नत वल जमाअत की भी 70 से 110 किताबों में, ऑथेंटिक किताबों में तबरकन मौजूद है। अब ये बहस फिर अव्वल से आखिर तक जाएगी। मसलन जो वजूद मुक़द्दस फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा की विलायत और आपके होने की अव्वल रोज से, कि जो पूरी कायनात के हर इंसान को मोहब्बत मादरी, मदर की लव के रंग में क्रिएट किया, और
ایک واحد راستہ ہے جس سے وہ اس ماں کی محبت سے اس ہستی کو پہچانے، فطرت کی طرف جائیں اور فطرت کے اس کریشن کے ساتھ عمل کرتے ہوئے اس نور تک پہنچے جو نور اس دنیا میں ان کے آنے کی وجہ ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اب دیکھیے یہ بھی آیت ہے قرآن کی، اور دوسری طرف آپ ہر روز پڑھتے ہیں سورہ والناس، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ، آپ سب میرے ساتھ ساتھ اپنے منہ میں پڑھتے جائیے، مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنت والناس۔ اب جس شر سے، جن اشرار سے، جن کی آگ سے، جن کی شرارتوں سے، جن کی بے ایمانیوں سے، جن کی بے دینی سے، جن کی بدعہدی سے، جن کی بددیانتی سے پناہ مانگی گئی ہے اور انسانوں کو کہا گیا یہ پڑھنے کے لیے، وہ صرف شیطان نہیں ہے۔ بات پہنچ رہی ہے سب تک، بہت بڑا جملہ ہے، صرف شیطان نہیں ہے۔ جب کہتے ہیں من الجنت تو اس سے مراد وہ ابلیس ہے، وہ شیطان ہے، تو اس کی ابلیسی، شیطانی، رجس کی اور ساری شرارتیں الگ ہیں، لیکن اس شیطان کے ساتھ بھی ایک بڑا شیطان ہے، اس شیطان کے ساتھ بھی ایک بڑا شیطان ہے، یعنی انسانوں کا دشمن فقط شیطان نہیں ہے، من الجنت والناس، انسان بھی ہے۔ تو آپ کو سوچنا پڑے گا، بڑا غور کرنا پڑے گا، بڑا غور، اور میں بس گزر جاؤں گی کہہ کر کہ جتنا بڑا نجس اور رجس ابلیس شیطان ہے، این اس کے برابر کوئی انسانوں میں بھی بڑا شیطان ہے۔ تو جب یہ سورہ آپ غور سے اس کے ایک ایک لفظ کو پڑھیے، جب آپ کہتے ہیں نا من الجنت والناس، تو جب من الجنت کے لفظ آتا ہے تو من الجنت میں وہی ابلیس جو کہ اپنی تمام تر شرارتوں اور نجاستوں اور اپنی ابلیسیت کی وجہ سے، شیطانیت کی وجہ سے، شرارتوں کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے اور سب کو پتا ہے کہ راندہ درگاہ ہے۔ جنوں من الجنت کا مطلب یہی ہے کہ وہی شیطان، وہی ابلیس جس نے اول روز سے پلاننگ کی، راندہ درگاہ ہوا، درست۔ اب اگر کہا من الجنت والناس برابر پہ، اس کا مطلب ہے جنوں میں تو شیطان ابلیس ہے، اس کی شرارتیں ہیں، مگر اس کے عین برابر انسانوں میں بھی بالکل ابلیس شیطان کی طرح کوئی انسانوں میں بھی شیطان ہے، جس کی شرارتیں، جس کی نجاستیں عین اس ابلیس کی طرح ہے۔ وہ اللہ کی بارگاہ سے راندہ ہوا تھا، اور یہاں انسانوں میں جو شیطان ہے انشاءاللہ وہ میرے نبی کے دروازے سے راندہ درگاہ ہوئے ہیں۔ ایک صلوات پڑھ لیجئے بابا سے۔ مومنین کو توجہ دلانے کے لیے پروردگار نے صرف جنوں میں سے جو شیطان ہے اس کا ذکر نہیں کیا ہے، بلکہ کہا جیسا شیطان ابلیس اپنے تمام اشرار اور شر کے ساتھ انسان کے راستے میں آیا، انسان بددیانت ہوا، بے ایمان ہوا، راندہ درگاہ ہوا، اسی طرح انسانوں میں بھی این ابلیس کی طرح ایک اور ابلیس ہے، اور اس کی وجہ سے ہی اس والناس کے اندر، انسانوں کے اندر، جنوں کے اندر نہیں،
تو ہم سب کو دشمن شناسی ہونی چاہیے کہ اول دن سے لے کر آج تک انسانوں کے اندر بڑا ابلیس کون ہے، انسانوں کے اندر بڑا شیطان کون ہے، انسانوں کے اندر بڑا نجس اور بڑا رجس والا کون ہے. یہ ساری چیزیں سمجھنے کی ہیں، انڈرسٹینڈ کرنے کی ہیں. جب تک ان چیزوں کی طرف بھی آپ ہماری انڈرسٹینڈنگ نہیں جائے گی تو وہاں انوار کی اور نور کی بحث بھی ہمیں سمجھ نہیں آئے گی. یہ اپنا کام کرتے رہیں گے. اور جیسے اکثرهم غافلون، 80% لوگوں کو اس بات کا شعور ہی نہیں ہے. کس بات کا شعور نہیں ہے؟ کہ نبی پاک کے سامنے بیٹھ کر پوچھتے تھے. یہ اس بات کا جواب دینے لگی ہوں جو مجھے آج سوال پوچھا گیا. لیکن چلتے چلتے دشمن شناسی کی بحث میں فرش ادا فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ پر دشمن شناسی مومن کو ضرور ہونی چاہیے. اگر اور دشمن شناسی اس کے کردار سے ہوتی ہے، پھر کرداروں کو میچ کیا جاتا ہے. پیچھے کی تاریخ اٹھائی جاتی ہے، پھر آنے والی تاریخ بھی، موجودہ تاریخ بھی، پھر کرداروں کو میچ کر کے دیکھتے ہیں کون کس بارگاہ کا بے ادب، کون کس بارگاہ کا بے ادب. پھر دشمن اپنے آپ کھل کر سامنے آ جاتے ہیں. انسان کو دیکھیں، اگر امام مبین ہے تو ظلال مبین بھی ہے. بات پہنچ رہی ہے آپ سب تک؟ امام مبین ہے تو ظلال مبین بھی ہے. جو کھلے گمراہی پر ہیں وہ بھی ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال ہوا کہ یا رسول اللہ، آپ کی جیسے انسان سب لوگ ابھی تک کنفیوز ہیں کہ ڈیٹ آف برتھ کے بارے میں پوچھ رہے تھے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اپنے چچا کے سامنے، جناب عباس کے سامنے، عباس ابن عبد المطلب، اور کہا یا عم. غور سے سنیے گا اس کو، یہ آپ کے سوالوں کا جواب ہے. یا عم، لما اراد اللہ ان یخلقنا، جب اللہ رب العالمین نے ارادہ کیا ان یخلقنا کہ وہ ہمیں خلق کرے، تکلم کلمتا خلق منها نورا، تو اس نے ایک کلمے کو تکلم کیا، خلق نورا، تو ایک نور خلق ہوا. اور اس کے بعد ثم تکلم کلمتا اخرى، پھر ایک دوسرا کلمہ بولا، فخلق منها روحا، تو پھر اس سے روح کو خلق کیا. ثم مزج النور والروح، پھر کیا کیا اللہ نے؟ نور اور روح کو آپس میں ملا دیا. پھر کیا؟ جب نور اور روح ملے، فخلقنی، تو اللہ رب العالمین نے مجھے خلق کیا. غور سے ایک ایک جملہ سنیے گا. فخلقنی، مجھے خلق کیا. وخلق علیا، اور علی کو خلق کیا. وفاطمہ سلام اللہ علیہ، فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کو. والحسن والحسین. یہ کہنے کے بعد اس کے بعد پھر کہا فلما، اس کے بعد اراد اللہ، جب اللہ نے ارادہ کیا، ان ينشئ الصنعۃ، کہ وہ کچھ خلق کرے. لیکن اس کے خلقت کے بعد ایک اور جو اس سے بالکل جڑی ہوئی حدیث، جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب ابن عباس سے کہا کہ جب ہمیں خلق کیا، فخلقنی وعلیا والفاطمہ والحسن حسین، پھر کیا ہوا؟ فَكُنَّا نُسَبِّحُهُ، پھر ہم نے اللہ رب العالمین کی تسبیح شروع کی. ہین لا تسبیح لہ، اس طرح تسبیح شروع کی، اس زمانے میں تسبیح کی، اس وقت میں کی کہ جب کوئی تسبیح کرنے والا نہیں تھا. وَنُقَدِّسُهُ، اور اس کی پاکیزگی، تقدیس بیان کی. ہین لا تقدیس لہ، اس زمانے میں، اس وقت میں تقدیس بیان کی کہ جب کوئی تقدیس بیان کرنے والا نہیں تھا. اس کے بعد پھر کہا کہ ہم اس نور اور روح کے اس خلقت میں، عالم لاہوت میں، عالم جبروت میں، ان منازل میں اس ذکر کو اور تسبیح کو کر رہے تھے. فلما اراد اللہ تعالی ان ينشئ صنعۃ فتق نوری،
پھر اللہ رب العالمین نے چاہا کہ خلق کرے تو اللہ رب، غور سے سنیے گا، اللہ رب العالمین نے فتق نوری، میرے نور کو کھولا، میرے نور کو منکشف کیا، یعنی میرے نور کو کھولا اور کیا کیا؟ فخلق منہ العرش، تو میرے نور سے جب نور کو کھولا تو عرش بنا، یعنی وجود محمد مصطفیٰ، نور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو پہلا نور ہے، جب عرش یعنی تسبیحات ہونے کے بعد پہلی چیز نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے الگ ہوئی وہ عرش ہے، جو بنائی گئی اللہ رب العالمین نے بنائی وہ عرش ہے۔ فالعرش من نوری، پس عرش میرے نور سے ہے۔ اب آپ یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ عرش میرے نبی کے نور سے ہے، درست؟ تو اسی لیے تو یہ حدیث ہے نا کہ منظار الحسین فی کربلا کانا کا منظار عرش اللہ، جس نے امام حسین کی کربلا میں زیارت کی گویا اس نے عرش الہی کی، عرش پر زیارت کی۔ وَنُورِ من نور اللہ، اور میرا نور اللہ کے نور سے ہے۔ وَنُورِ افضل من العرش، اور میرا نور عرش سے افضل ہے۔ یہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ سسٹر جنہوں نے مجھے یہ سوال کیا ان کے لیے اس عقیدے کی ایک خوبصورت چین، تسبیح کا ایک خوبصورت تسلسل، دنیا کے بننے کا، چیزوں کے بننے کا، اور پھر بلندی، وہ مراتب، وہ مقام، وہ ولایت کے درجے سمجھنے کا ایک خوبصورت چین۔ توجہ رکھیے گا۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ثم فتق نور علی، اس کے بعد اللہ رب العالمین نور اخی علی، مولا علی، میرے بھائی علی کے نور کو جو ہے وہ کھولا یا منکشف کیا یا جو کشف کیا، اس کو کھولا تو کیا کیا؟ فخلق منہ، نور علی سے کیا بنا ہے؟ فخلق منہ الملائکۃ، جتنے بھی ملائکہ ہیں وہ نور علی سے خلق ہوئے، جتنے بھی ملائکہ اول تا آخر، جتنے بھی، کہتے ہیں نوری مخلوق ہے تو کس کے نور سے خلق ہوئی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں جتنے ملائکہ ہیں جو رکوع میں ہیں، سجود میں ہیں، قیام میں ہیں، لاکھوں ہیں، بلینز ہیں، ملینز ہیں، وہ نور علی سے خلق ہوئے ہیں۔ فالملائکۃ من نور علی ونور علی من نور اللہ ونور علی افضل من الملائکۃ، اور علی کا نور ملائکہ سے افضل ہے۔ ایسے ہی تو نہیں ہے کہ جب ذوالفقار ہاتھ میں لے کر بدر میں گئے، حنین میں گئے، جس بھی میدان جنگ میں گئے، لوگ کہتے تھے کہ صرف علی کی تلوار نہیں تھی، 70 ہزار دور میٹر تک اگر وہ تلوار جاتی تھی تو جو بھی مرتا تھا یا آسمان سے ملائکہ کی فوج آتی تھی وہ اسی شباہت میں آتی تھی۔ اگر 100 مرے ہیں تو 100 کہتے تھے کہ مجھے علی نے مارا، مجھے علی نے مارا، مجھے علی نے مارا۔ آج سمجھ آئی آپ کو کہ وہ مارنے کی ملائکہ کی فوج، جب جس کے نور سے ملائکہ خلق ہوئے ہیں، جب وہ میدان جنگ میں اترتا ہے تو ملائکہ کی افواج دین خدا کی سربلندی کے لیے، اس کی مدد کے لیے اس کے ساتھ مل جاتی ہیں، اور پھر کفر کو شکست کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اسی لیے ملائکہ ہی تو یہ قصیدہ پڑھ رہے تھے، لا فتح الا علی، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ اس مرحلے پر اس بحث کو آگے لے کے جانے کے لیے اب آپ کی توجہ چاہیے جہاں سے آپ نے سوال کیا، ثم، یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اور ریفرنس میں نے آپ کو گنوا دیا کتنے کتابوں میں۔ ثم فتق نور بنت فاطمہ الزہرا، پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے میری بیٹی فاطمہ کے نور کو منکشف کیا، کھولا، درست؟ فخلق، اور خلق کیے، منہ، اس سے، منہ السماوات والارض، پھر میری بیٹی فاطمہ کے نور سے آسمان جتنے ہیں وہ خلق ہوئے، والارض، اور جتنی زمینیں ہیں وہ خلق ہوئی۔ اب جتنے پلانٹس ہیں، جتنی زمینیں ہیں، جو کچھ بھی ہے، اسی لیے تو آپ کو ام الارض ام السماوات کا آگے بہت بڑی بحث ہے۔ بس
سماوات والارض من نور ابنتی فاطمہ الزہرا، من نور ابنتی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ، والنور ابنتی بنت فاطمہ الزہرا من نور اللہ. بس فاطمہ الزہرا وجود افضل من السماوات والارض، نور الہی سے، یہ ہے ولایت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ. اس لیے جو کچھ بھی زمین اور آسمان پر، اس کے آگے لمبی حدیث ہے لیکن اس چین کو کنٹینیو کرنے کے لیے آپ کے سامنے وہ اس سوال کا جواب کے ہیں، وہ موجود ہیں انوار، لیکن پھر اس حقیقت میں، روحانیت میں، کیونکہ ہم نے ظاہر کی بحث نہیں کرنی، کسی چیز کی اصل حقیقت کیا ہے، کون سی ہے، کسی نماز کی روح کیا ہے، کہا نماز کی روح ولایت امیر المؤمنین ہے، جس کے دل میں ولایت امیر المؤمنین نہیں ہوگی اس کی نماز نہیں ہے. تو ولایت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ. اب دیکھیے قرآن کے پاس جاتے ہیں، یہاں ائمہ معصومین علیہ السلام. دیکھیے اگر سورہ آل عمران کی آیت نمبر 7 آپ کے دلوں میں ہوگی تو میں سمجھتی ہوں آپ کو پورے قرآن کی بھی سمجھ آئے گی. وہی جا کر اس پر بھی غور کیجئے. سورہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنہار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها. اس سورہ کے اندر اللہ رب العالمین نے ولایت کے درجوں کو بنایا اور کہا ولایت شمسیہ، جس میں سارے ہی شاملات، لیکن اس ولایت شمسیہ کے اس آسمان پر جو سب سے پہلا ولایت کا نور ہے وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. اور جو ولایت قمریہ ہے اس میں وجودی جو اتحاد ہے وہ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب و فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ، وجودی اتحاد میں ولایت قمریہ، یہ مراتب ہیں. اور اس کے بعد جو ولایت نجوم، جو کواکب، اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات، مشکات، وجود جو دونوں وجود ہیں وہ ولایت قمریہ میں فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ امیر المؤمنین اکٹھے ہیں. اور جو نجوم ہیں وہ ائمہ اطہار ہیں، وہ 11 امام جن کی ام النجبا، جن کی ماں ہیں فاطمہ الزہرا سلام اللہ. اسی لیے تو کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح. مشکات کے اندر مصباح، یعنی مشکات فاطمہ الزہرا نور کی مصباح، الحسین مصباح الہدی. اور عرش پہ کیا لکھا ہوا ہے؟ امام حسین علیہ السلام مصباح الہدی ہیں. تو مصباح یعنی وجود امام حسین علیہ السلام. تو ہمیں قرآن کے اس وجود سے ان ساری چیزوں کو ولایت کے اس معرفت کے حساب سے اپنے اندر نہ صرف سننا ہے، نہ صرف بیٹھنا ہے، نہ صرف سوچنا ہے، بلکہ ابزارب کرنا ہے کہ اس ولایت کے مراتب میں ہم ان ہستیوں کو سمجھنے میں. اب دیکھیے جو بھی فیض جاری ہے، کیوں کہتے ہیں لولا الحجت لا صاحت الارض لأہلها؟ زمین کی ماں، زمین جس کی وجہ سے بنی، وہ وجود فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ ہے. اور اگر کوئی وجود سیدہ پاک فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ سے محبت نہیں رکھتا تو آسمان سے جو کچھ آئے وہ استعمال کرے حرام. اگر کوئی زمین پر رہتا ہے اور زمین پر رہتے ہوئے اگر جس کی وجہ سے زمین ہے اس سے محبت نہیں ہے، اس سے بغض ہے، تو اس کا زمین پر اگانا بھی حرام، پھل کھانا بھی حرام، نماز پڑھنا بھی حرام، اور جتنی پھر زمین پر چیزیں ہیں وہ ساری ہی ان کا قبضہ یا اس کی ساری ملکیت جو ہے، وہ تصرف جو ہے، وہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا ہے. اسی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی وجہ سے کہا نا فداها ابوها
فدا کی ابوہا یا فاطمہ زہرا تجھ پر آپ کا باپ قربان جائے، انتی ام ابیہا تم تو اپنے باپ کی بھی ماں ہو۔ اصل یہ اور بحث ہے، اس پہ میں نے کافی پڑھ چکی ہوں میں آپ لوگوں کے ساتھ، لیکن اس اصل بحث سے اس کی طرف آئیں کہ ام الارض ام السماوات ام الحرک، دیکھیے آسمان پہ کتنے ستارے ہیں، کتنی حرکات ہیں، گلیکسیز ہیں، سوچ لیجئے کہ یہ کس کے وجود کا صدقہ ہے۔ اور اگر حجت لولا الحجت لا صاحت الارض لأہلہا، اگر حجت خدا نہ ہو تو یہ زمین اپنے اہل کے ساتھ ٹھہر نہ سکے۔ زمین کا ٹھہرنا یہ احسان فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے۔ ہم اس احسان کو محسوس کرنے بیٹھے ہیں، اس احسان کو جس کی وجہ سے ہم زمین پر کھا رہے ہیں، جی رہے ہیں، پی رہے ہیں، یہ فیض ہے، یہ عنایت ہے، یہ بزرگی ہے، یہ وہ محبت مادری ہے جو ماں نافرمان بچے کو بھی دیتی ہے اور فرما بردار بچے کو بھی دیتی ہے، لیکن جو فرما بردار ہوتے ہیں وہ اپنے ماں کے زیادہ قریب ہوتے ہیں اور اس رتبے پر پہنچ جاتے ہیں جو حقیقت سے آشنا کرتا ہے، جو صحیح بات سے آشنا کرتا ہے۔ اس لیے ایام فاطمیہ کے اندر اس وجود، اب صرف لوگ اگر کہیں کہ یہ زمین کے چند ٹکڑے تھے جن کے لیے، جن کی حکومت زمین و آسمان پر ہو، وہ ان ٹکڑوں کے لیے نہیں، وہ اس معرفت کے خلاف اٹھے تھے جو امیر المؤمنین کے مقابلے میں ان کے ٹورڈز لوگوں کی نہیں تھی۔ لوگوں نے نہیں پہچانا امیر المومن، یہ درد تھا جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا۔ ہم بھی اگر لبیک یا زہرا سلام اللہ علیہا کہتے ہوئے ہماری معرفت ٹورڈز امیر المومنین اس مقام تک نہیں ہوگی، ہم بی بی پاک کو دکھی کر رہے ہیں۔ ہم اس طرح جیسے بی بی پاک کو چاہیے کہ ہم امیر المؤمنین علی علیہ السلام کی ولایت کو پہنچے، پہچانے اور اس کو ابزارب کریں، اس پر اس کا جو ہے اپنی زندگی میں اس کو جاری و ساری کریں، جب تک ہمارے وجود کے اندر اس ولایت کا نور جاری و ساری نہیں ہوگا، لوگوں کے عمل میں، نماز میں، وجود میں جتنا مرضی پڑھتے رہیں۔ کیوں کہا گیا کہ اگر آپ کوہ صفا، کوہ مروہ کے برابر خمس دے دیں، زکوٰۃ دے دیں، چیریٹی کریں، غریبوں کو پالیں اور اس کا سونا دے دیں اللہ کی راہ میں، کوہ صفا کے برابر، اور جو ماؤنٹین مروہ اور صفا اور مروہ ہے اس کے وزن کے برابر سونا اللہ کی راہ میں دیں، غریبوں کو پالیں، یتیموں کو پالیں، اگر آپ کے اس دینے میں وہ معرفت ولایت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا یا ولایت امیر المومنین شامل نہیں تو یہ سارے وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ أُمُّهُ هَاوِيَةٌ، اس نے اپنی اصلی ماں کو نہیں پہچانا، أُمُّهُ هَاوِيَةٌ، تو اس کی ماں ہاویہ ہے جو جہنم کا بدترین ٹھکانہ ہے، تو اس کو اس ماں کے پاس پھر بھیج دیا جائے گا جس نے اپنی اس ماں کا خیال رکھا، اس ماں کے لیے عمل کیا جو کہ جہنم تھی، آگ تھی، عذاب تھا، یہ ساری چیزیں تھیں۔ تو اس لیے وجود فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نہ صرف انسان کے ایمان کے اندر سے ان سارے گناہوں کی تطہیر فرما دیتی ہیں، ان ساری برائیوں کی، ان سارے برے خیالات کی، بلکہ جو کوئی بھی اسلام کی طرف، قرآن کی طرف، ایمان کی طرف کوئی بھی اٹھنے والا ہاتھ، کوئی بھی اٹھنے والی بددیانتی، کوئی بھی اٹھنے والا بد عہد، کوئی بھی اٹھنے والا بے وفا یا معرفت نہ رکھنے والا کوئی بھی ناحق شناس جو ہے سامنے آ جائے گا تو سیدہ پاک سلام اللہ علیہا دیوار بن جائیں گی۔ یہی زندگی ہے، ہمیں یہی درس ملا۔ ہم نے آج اور پچھلی جتنی مجالس ہیں اس میں وجود فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے وقت کے امام کے ٹورڈز اس طاقت کو، وجود کو لگا دیجئے، جیسے میری بی بی پاک نے اپنے زخموں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے وقت کے امام کی خاطر جو ہے اٹھیں اور پھر اٹھ کر ایسا چھا گئیں کہ تاریخ آج بھی ہر پڑھنے والا ان کے خطبات کو یاد رکھتا ہے، ان کے کلام کو یاد رکھتا ہے۔ علمی معیار کو بلند کیجئے، دنیاوی چیزوں پہ کوشش چھوڑ دیجئے، وہ علم جو سیدہ پاک نے دیا ہے اس کو پڑھنے کی کوشش کریں، تب ہماری زندگی کام کی ہے۔ کس طرح سارے رونے کا فائدہ کب ہوگا؟ جب ہم درد فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو سمجھیں گے، جب ہم بی بی پاک کے درد کو سمجھیں گے کہ ہر بات کے اندر یہی بات ہے۔ کیسے پوچھتی ہیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رات کے شادی سے ایک دن پہلے بی بی پاک سے پوچھا، جیسے عرب میں رواج تھا بیٹیوں سے پوچھنے کا، آپ سب جانتے ہیں کہ بیٹی سے پوچھا ایک طرف کر کے، فاطمہ زہرا میں جانتا ہوں میں نے
رب العالمین نے آپ جیسی بیٹی مجھے عطا فرمائی ہے، کوثر عطا فرمائی ہے۔ صرف کوثر نہیں ہے، یہ دنیا و آخرت میں نبوت کے لیے، امامت کے لیے، ولایت کے لیے وہ خیر ہے، وہ نور ہے، جو نور وحی بھی ہے، نور علم بھی ہے، نور قرآن بھی ہے، نور بشارت بھی ہے، نور نجات بھی ہے، نور محبت بھی ہے، نور مودت بھی ہے، نور عشق بھی ہے، نور عبودیت بھی ہے، نور بندگی بھی ہے، نور حب الہی بھی ہے، نور توحید بھی ہے۔ ساری چیزیں اسی کوثر کے اندر ہیں۔ تو کہا باپ اتنا، میں اپنے باپ کو آپ جانتی ہیں، لیکن میں اس رسم کو سمجھتے ہوئے پوچھنا چاہتا ہوں، میری فاطمہ جان، میری سیدۃ النساء من الاولین والآخرین، یہ زینتیں ہیں بی بی پاک کی، آپ تو زینت ہو تمام عالمین کے لیے، کچھ مانگو باپ سے، کچھ چاہیے ایسے، جیسے بیٹی کی اگلے دن رخصتی ہو تو باپ ماں الگ کر کے اس سے پوچھتے ہیں کہ کوئی آپ کو، ساری چیزیں تو ہو گئیں، آپ کو کچھ چاہیے اور خاص کوئی خواہش، کوئی بات؟ تو بی بی پاک سلام اللہ علیہا نے فرمایا کہ ویسے تو سب کچھ اللہ رب العالمین نے مجھے اتنا کچھ دیا ہے، میں کہ گننے لگوں تو پھر بعض روایات میں ہے کہ بی بی پاک نے گنا بھی کہ اتنے بحر ہیں، اتنے سمندر ہیں۔ ہم نے کل پاکیزگی کے اوپر اگر یہ کویسچن نہ ہوتے تو میں اسی پانی کی بحث کو لے کر آگے جاتی، اور انشاءاللہ ہم اس کو کنٹینیو کریں گے۔ اتنے بحر ہیں، اتنے شمس ہیں، اتنے قمر ہیں، اتنا کچھ دیا ہے۔ آخر پہ ایک چیز مانگنا چاہتی ہوں۔ کہا کیا؟ اور وہاں پر بھی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی محبت اور عشق اور ولایت شناسی کی انتہا۔ کہا جس طرح قیامت کے دن آپ امت کے لیے انٹرسیڈ کریں گے نا، شفاعت کریں گے، مجھے میرے رخصتی کے لیے اپنے باپ سے یہ پرچہ چاہیے، اور یہ پرچہ، یہ لکھا ہوا پیپر میرے کفن میں رکھنا چاہیے۔ کیا چاہیے؟ کہ میں قیامت کے دن علی سے محبت کرنے والوں کے لیے شفاعت کر سکوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہم ساری جو شوہروں والی بیویاں ہیں، جن کے سب شوہر سلامت رہیں مولا علی کا صدقہ، وہ یہ سوچیں کہ اس مقام پر بھی سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے ہمیں کیا سکھایا ہے۔ تو کہتے ہیں فوراً جبرائیل آئے، اور جبرائیل ہمیشہ زبانی وحی لے کر آئے ہیں، آنے والے لوگوں کو یا رسول یاد رکھتے تھے اور لکھواتے تھے۔ پہلی مرتبہ اللہ رب العالمین نے عرش سے پیپر کو بھیجا، کاغذ لے کر آئے۔ یہ سرٹیفکیٹ رب العالمین نے اسی لوح محفوظ سے بھیجا تھا کہ پہلی مرتبہ اس عبادت گزار تسبیح کو انٹروڈیوس کرانے والی، بندگی کو انٹروڈیوس کرانے والی، عبودیت کو انٹروڈیوس کرانے والی، توحید شناسی کرانے والی، نبوت شناسی کرانے والی، امامت شناسی کرانے والی، ولایت شناسی کرانے والی اس سیدۃ النساء نے پہلی مرتبہ اپنے رب سے کچھ مانگا ہے، اپنے بابا سے کچھ مانگا۔ اللہ اکبر۔ ملا، جبرائیل آئے اور پیپر دیا۔ اب آپ بتائیے کہ جس شوہر سے اتنا پیار کرنے والی بیوی ہوگی، اور یہ کائنات کے عظیم دو ہستیاں، ان کے بچے، رب العالمین نے اسی لیے ایک کو حسن کہا، ایک کو حسین کہا علیہ السلام، کیونکہ زیبائی کی، حسن کی جہاں انتہا تھی وہ وجود فاطمہ زہرا، لیکن وجود فاطمہ زہرا امیر المؤمنین کو جو تحفے پروردگار عالم کی بارگاہ سے نور کی صورت میں ملے، وہ حسن ہیں جو زیبائی کی آخری کمال پر، اور حسین ہیں جہاں حسن ان کا طواف کرتا ہے۔ ہاں، بی بی زینب سلام اللہ علیہا کی روایت پر آ جائیں، صبح شام رونا ہے، آنکھیں خشک نہیں ہوئیں بابا کے بعد۔ بڑی بڑی بات ہے جو بیٹیاں اپنے باپ کھو دیتی ہیں، یا جو یتیم ہیں وہ اس درد کو جانتے ہیں کہ جب باپ کا سایہ سر سے اٹھ جاتا ہے تو بیٹیوں کو، چاہے شادی شدہ ہوں، چاہے بچوں والی ہوں، کچھ بھی ہو، پھر ان کے وجود کے اوپر، روح کے اوپر اثر کیا ہوتا ہے۔ تو آنکھ خشک صرف بابا کے جانے کا غم نہیں تھا، لوگ بے وفا ہو گئے تھے، یہ بھی غم تھا، انہوں نے پیغمبر کو ہی بلا دیا، یہ بھی غم تھا، یتیموں کو نہیں پہچانا، یہ بھی غم تھا، اور جو جان نشین پیغمبر تھا مظلوم ہو گیا، یہ بھی غم تھا۔
اب اتنے غم تھے، جنگ کرنے والی، جہاد کے لیے اٹھنے والی فاطمہ زہرا کے لیے تھی۔ چلتے چلتے ایک جملہ کہوں گی کہ شہید قاسم سلیمانی نے اپنی بہت ساری باتوں میں ایک بات لکھی، کہا میں نے اتنی دیر کمانڈر رہا ہوں، جنرل رہا ہوں اپنی فوج کا، جتنے میں نے محاذ پہ لڑا ہے، جتنے محاذوں پہ لڑا ہے، مشکل سے مشکل وقت، کہیں پر ایسے مشکل وقت بھی آئے کہ موت کو سامنے دیکھا، شہداء سب، جہاں بھی زندگی میں اس کمانڈ کو کرتے ہوئے ایز اے کمانڈر مشکل سے مشکل مرحلے میں جہاں میں پھنس جاتا تھا اور مجھے کوئی راستہ نظر نہیں آتا تھا، تو میں 3 سے 4 منٹ کے لیے فاطمہ زہرا کی مصیبت کو پڑھتا تھا۔ جیسے ہی میں مصیبت فاطمہ زہرا کو پڑھنا شروع کرتا، ایک غیبی طاقت معجزے سے اس گرہ کو کھول دیتی، اس مشکل کام سے میں نکل جاتا، وہ کتنی ہی مشکل جگہ ہو، وہ جنگ کا میدان ہو، کچھ بھی ہو، مصیبت فاطمہ زہرا، خدا خود بھی مصیبت فاطمہ زہرا کو سنتا ہے، فرشتے اس بات پر ہوتے ہیں جو اس نور سے خلق ہے۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ ماں کی انتقال سے 6 مہینے پہلے سے ایک سین کو دیکھتی تھیں کہ نانا کا انتقال ہوا تو پھر بی بی پاک ماں کا منظر، لیکن دیکھتی تھیں کہ ایک کپڑا ہے اور ماں کو جب وقت ملتا تھا اس کو لے کر بیٹھ جاتی تھیں سینے کے لیے، لیکن جب دروازہ گرا، محسن علیہ السلام کی شہادت ہوئی، ماں زخمی ہوئی، ماں روز صبح نکل جاتی آتی، تو آخری 40 دنوں میں نے دیکھا کہ ماں مشکل سے زخمی ہاتھوں سے اس کرتے کو لے کر روز بیٹھتی اور اس کو پورا کرنے کی کوشش کرتی۔ میں نے کئی بار آگے ہو کر پوچھنے کی کوشش کی، اما زہرا سلام اللہ علیہ، آپ اس مشکل اور زحمت میں کس کام کو پورا کر رہی ہیں، میں آپ کی مدد کروں؟ بی بی پاک فرماتی ہیں شہادت سے 3-4 دن پہلے بی بی پاک نے جب اس کو پورا مکمل کیا تو آگے رکھ کے پوری کربلا کا مصائب پڑا۔ میں قربان جاؤں، بی بی زینب کو آواز دے کر کہا، زینب زینب آ جاؤ، جو تم روز پوچھتی تھی نا میں کیا بنا رہی ہوں، آؤ زینب میرے پاس بیٹھو۔ شروع کیا بی بی زینب کو بتانا کہ ایک دن ایسا آئے گا تیری زندگی میں جس سے تو پیار کرتی ہے، جس سے میں پیار کرتی ہوں، یہ حسین کا بدن زخمی ہوگا، کئی 100 تیر ہوں گے اس بدن میں، یہ لڑکڑاتا ہوا خون میں ان زخموں سے چور تیرے خیمے کے دروازے پر آ کر تجھے آخری سلام کہے گا، زینب آپ پر آخری سلام ہو، میرا آخری سلام ہو۔ تو جس وقت یہ آخری سلام کہے تو اس کرتے کو نکالنا اور نکال کر سامنے رکھنا، میری طرف سے حسین کا چہرہ چومنا اور جلدی سے میرے حسین کو وہ کرتا پہننے کے لیے دینا، اپنے زخمی ہاتھوں سے کربلا کے شہید کے لیے۔ میں آج سوچتی جب بھی میں اس مصائب کو پڑھتی ہوں، جو کرتا پھر جو بالکل پارا بی بی پاک زینب سلام اللہ علیہ واپس لے کر آتی ہے، جسے روضہ رسول پر جو ہے آویزہ کیا جاتا ہے کہ مدینے میں ایک طوفان غم کا اٹھ جاتا ہے، وہاں حسین وہاں غریبہ کی صدا آتی ہے، اسی حسین کے کرتے کو زخمی اور پارا کو عرش پر جو ہے آویزہ کیا جاتا ہے کہ پورے عرش پر ماتم ہوتا ہے، زمین و آسمان میں ماتم کی صدا آتی ہے۔ یہ اس کرتے کو کن نورانی ہاتھوں نے زخموں کے ساتھ سیا ہے، صرف چکی ہی پیس کر بی بی پاک نے اپنے یتیموں کو بڑا نہیں کیا، بلکہ بی بی پاک نے اس کرتے کو جو اسلام کو بچاتے ہوئے کربلا کے میدان میں آخری وقت میں امام حسین کے بدن پر تھا، اس کو اس زخمی حالت میں بی بی زینب کی سپرد کرتی ہیں۔ اللہم اجل ولیک الفرج، اللہم اجل ولیک الفرج،
يا الله بحق محمد وعلي بالفاطمة والحسن والحسين أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تاب له على ذلك اللهم لعن الأسابة التي جاهدت الحسين وشوجت وبوجت وتابت على قتله اللهم لعنهم جميعا اللهم لعنهم جميعا اللهم لعنهم جميعا ماتم زهراء سلام الله